على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ فرماتے ہیں غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، راہ ولایت طے کرنا چاہتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ معافی مانگنے میں دیر کرنا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اندر میں بڑائی تکبر ہے، معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ذلت محسوس ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں فطری طور پر انسان معافی نہیں مانگتا، فطری طور پر انانیت انسانیت جھکنا پسند نہیں کرتی۔ انسانی فطرت ہے، لیکن اگر تربیت ہو، اصلاح ہو تو یہ فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ معافی مانگنا بہت آسان کام ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے معافی مانگے بغیر اسے چین نہیں آتا، وہ صبر کر کے جا کے معافی مانگے گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے، اس میں کیا غرض ہے؟ چھوٹا اگر ہے تو چھوٹے سے بھی معافی مانگو۔ معافی مانگنے سے اللہ پاک عزت بڑھاتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما زاد اللہ عزت کے امر الا عزت، کہ اللہ پاک معافی مانگنے سے عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، مزید عزت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹا ہو تو اس سے معافی مانگی جانی چاہیے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے معافی مانگنا عیب ہے، میں شوہر ہی کس کام کا اگر بیوی سے معافی مانگوں، بیوی معافی مانگے اس کی کوئی امید ہوتی ہے، لیکن خود معافی کبھی نہیں مانگتی۔ غلطی ہو گئی تو معافی مانگو، غلطی ہو گئی تو معافی مانگنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی، دل دکھایا اس کا اور معافی نہیں مانگی تو ہماری عبادت قبول نہیں۔ حضرت شیخ مرشد عالم حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے میں ویسے ہی آدمی کی طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑپن ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو کوئی بات پیش آ گئی، اہلیہ وضو کرا رہی تھی، مسئلہ ہو گیا، حضرت نے تھوڑا تیز کہہ دیا، وضو مکمل ہوا اور نماز کے لیے چلے، مصلی پر پہنچے، اچانک کہا لوگوں سے کہ رکوع میں ابھی آتا ہوں، واپس تشریف لائے، گھر آ کر اہلیہ سے معافی مانگی کہ میں نے جانے میں تیز لہجے میں آپ سے کچھ کہہ دیا تھا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ سے تیز لہجے میں بات کر کے مصلی میں جا کے نماز پڑھاؤں گا تو نہ میری نماز مجھے فائدہ دے گی اور نہ میرے پیچھے پڑھنے والوں کو نماز کا کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے واپس آئے اور پھر گئے اور نماز پڑھائی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا معاملہ، اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے چڑھتی دے کے، گالی دے کے، رکھو فون رکھو،
شرمانی چاہیے اس وقت فون کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کیا فائدہ؟ بھیجنا نہیں آتا تھا, کچھ غلطی ہو گئی تو ڈانٹا تھا, اور اس پر یہ کہہ دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, بیچنا ڈانٹ کر گالی دے کر سرگرم پڑھتے ہیں نماز. تو ہم معافی نہیں مانگتے, ہم بہانے تلاشتے ہیں, ہیلے تعویلیں کرتے ہیں. نہیں وہ ایسے ہو گیا تھا, ایسے ہو گیا تھا, میں نے ایسے نہیں سمجھا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہو جائے گا, اس میں میری کیا غلطی ہے, میرا کیا قصور ہے. یہی ہوتا ہے تو صبح سے شام تک. حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 غلطیاں کرے اور 100 مرتبہ معافی مانگے, میرے دل پر کوئی اثر نہیں, معافی کر دوں گا اور دل میں کچھ رکھوں گا بھی نہیں. لیکن اگر ایک غلطی کرے اور تعویل کرے تو مجھے سخت تکلیف پڑتی ہے. ایک غلطی کرے اور تعویل کرے, تعویل کا مطلب بہانے والا. میں نے تو ایسا کچھ سمجھا ہی نہیں, ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. میری دنیا اچھی تھی, گناہ ہوا. تو ایک غلطی کر کے تعویل کرے مجھے تکلیف ہوتی ہے, 100 غلطیاں کر کے 100 مرتبہ معافی مانگے تو ایسا نہیں ہوتا. تو غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. فرماتے ہیں یہ چیز کفار میں بہت زیادہ ہے. ذرا ذرا سی بات پہ اتنی جلدی وہ معافی مانگتے ہیں کہ دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. انگریزوں کی بات کرتے ہیں, ان کے معاشرے میں یہ چیز, ایک تو شکریہ بہت بولتے ہیں سامنے والے, تھینک یو تھینک یو, اور دوسرے سوری سوری بولتے ہیں. تھینک یو اور سوری بہت زیادہ. مسلمان ہو کہ اللہ کا نام کو اتنا نہیں لیتے جتنا وہ صبح سے شام تک تھینک یو اور سوری کرتے ہیں. معافی مانگنا سامنے والے کی عزت دل میں ہونا اس کی علامت ہے. سامنے والے کو آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے معافی مانگ رہے ہیں. معافی وہ شخص نہیں مانگتا ہے تو سامنے والے کو خود کا بھی سمجھتا ہے, وہ معافی نہیں مانگتا. اگر اس کو بھی انسان سمجھے گا, اپنے سے اچھا سمجھے گا, معافی مانگے گا. بجائے اس کے کہ یہ خیال ہو کہ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی, یہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی کے سوا ہوتا کیا ہے. آگے بات سمجھ, مجھ سے غلطی کے سوا ہوتا کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں غلط نواقع, ایک دفعہ کسی بیرون ملک میں, یورپ وغیرہ میں بلڈ چیک کروانے کی نوبت آئی تو بلڈ نکالنا چاہتا ہے. تو ایک شخص نے کوشش کی بلڈ نکالنے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا بلڈ نہیں نکلتا, ایک دفعہ سوئی جو ہوتا ہے ناکام ہو جاتا ہے, پھر سوئی نکال کر دوبارہ لگاتا ہے, دوبارہ بھی نہیں ہوتا تو اس کے دوبارہ لگاتا ہے. تو ایسے ہی ہوا, 2-3 دفعہ کوشش کیا لیکن ہو نہیں پایا. تو اس نے کسی اپنے سینئر کو بلایا تو اس نے ایک ہی دفعہ بلڈ نکالا. یہ تو چیز ہو گئی, لیکن وہ جو بندہ تھا جس کے بلڈ نہیں چل سکا, حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے 2-3 دفعہ میں تقریباً 14 مرتبہ سوری کا, 14 مرتبہ سوری کا. پتا چلا کہ ان کے معاشرے میں اس کی ٹرینڈ کی جائے. ایک آدمی غلط ہو, غلطی کرے اور وہ معافی نہ مانگے, اس کے متکبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. وہ معافی اسی لیے نہیں مانگ رہا, اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے, اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے, اس میں کچھ ہوں, اس لیے معافی نہیں مانگ رہا.
ہماری چیزوں کو کفار نے اختیار کر لیا اور اچھی چیزوں کی برکت سے ہم محروم ہوں. تو اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور ہم عاجزی اختیار کریں. ہم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگیں، جرم کا اعتراف کریں. وہ صالحین جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہی اللہ کے ساتھ اپنی توبہ میں قائم رہتے ہیں. عاجزی اختیار کرنا اولیاء اللہ کی عادت ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سواری کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. وہ اپنے معاملات کو دنیا ہی میں سمیٹ رہے ہیں، قیامت کے دن سمیٹنا بڑا مشکل کام ہوگا. کوئی دوسرا شخص معافی مانگے تو جلدی معاف کرتے ہیں، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم جلدی معافی مانگتے ہیں. ایک چیز ہے، اگلا پوائنٹ ہے، اگلا مسئلہ، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. سلوک کا آخری مقام ہے رضا. مقامات عشرہ برائے سلوک کا بیانات ہوئے تھے 16 اور 17 میں، یاد تو کسی کو بھی نہیں ہوں گے. وہاں پر آپ نے سنا ہوگا پہلا مقام توبہ، انابت، زہد، توکل، صبر، شکر، تفویض، تسلیم، رضا. رضا جو ہے وہ سب سے آخری مقام، سب سے آخر اور سب سے آخر میں انسان کو یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے. یہ سب ہوتا ہے جب انسان ذکر و سلوک میں خوب محنت کرتا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر آتے ہیں، برے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر تخیر میں جا کے اس کو اپنے اللہ سے ایسا تعلق اور محبت نصیب ہو جاتی ہے کہ اب وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا شروع کر دیتا ہے. اس کو اللہ سے کوئی شکایت ہی نہیں، اللہ کی طرف سے خوشی ملے الحمدللہ کہتا، ہم میرے تقدیر الحمدللہ کہتا، جو مرضی اللہ. انا للہ اگر کہتا بھی ہے تو اتباع سنت میں کہتا، اللہ سے شکایت کرنے کے لیے نہیں کہتا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شکایتیں کرتے تھکتے تھے. اللہ نے خود انسان کی فطرت بیان فرمائی رکھتے پاک کلام میں. کام الانسان اذا ابتلاه ربه اکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. اللہ ہم دو طرح سے آزماتے، خوشی دے کر، حالت شکر میں رکھ کر، نعمتیں دے کر. اس وقت بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا کو بھی کرام کیا، وہ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مجھ پر خوش ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ پاک دوسری آزمائش میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا روزی کی تنگی ہو جاتی ہے، صحت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو دشمن مسلط ہو جاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے اور کی اہانت، اللہ کو ذلیل کرنے کی حالی کر رہے، شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے، لیکن جو صالح ہوتا ہے اس کے لیے کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا دل جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا دل جھکاتا ہے، اپنے مالک سے ہر حال میں راضی رہتا ہے. پورے 10 سبق مکمل ہونے کے بعد میں 11واں سبق جب آتا ہے ہمارے سلسلے عالیہ مشرقیہ مجددیہ میں، اس 11ویں سبق پر محنت کرنے کی برکت سے یہ کیفیت انسان کو سکتی ہے. ہم تو شروع کے آسمان میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں. بس حیرت ہوتی ہے کہ جو نئے صالحین ہیں، نئے جڑنے والے محنت بھی کرتے ہیں، ذوق و شوق بھی ہے، سبق آگے بڑھنے کی تمنا بھی ہوتی ہے، ان کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں سبق ہے
پرانے لوگ جو کافی عرصے سے بیعت ہیں گروپ میں چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مستغنی ہے، بے نیاز، نہ کبھی سبق کا تذکرہ کریں گے، نہ کبھی اپنے احوال سنائیں گے، نہ آگے سب اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، کچھ ایسی بد شوقی، بے ذوقی، بے طلبی، بے توجہی ایسے شہر کو اس بات پر عمل کر سکتی ہے کہ اس کا سبب آگے بڑھا دیا جائے۔ افسوس ہے، بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو کھل کر کہا بھی گیا لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کان پہ چون نہیں رہے۔ ہمیں کیا پڑی، یہ اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے۔ گیارہواں سبق جو ہے مشارکات کے اسباب جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس پر محنت کرنے سے انسان کو ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے اللہ سے ہر حال راضی ہوں۔ اس کو شکایتیں نہیں ہوتی ہے، بس مطمئن رہتا ہے، وہ سکون بالکل جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا اس کے ساتھ۔ اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے جیسے اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اس کے اسرار و معارف نصیب ہو جاتے ہیں۔ گیارہویں سبق پر فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، پھر اس کو کوئی شکایت نہیں۔ ایک آدمی اسے گالی دے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے مولانا نے اس کے ذریعے مجھے گالی دلوائی۔ ایک آدمی تعریف کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے میری تعریف کروائی۔ تو تعریف کروانے والے بھی وہی، گالی دلوانے والے بھی وہی، میرا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ چنانچہ ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں، ایک اللہ والے کے بزرگ تھے، شیطان سے ایک مرتبہ کسی کی ملاقات ہو گئی۔ شیطان سے پوچھا اس شخص نے، وہ بھی اپنی جگہ پر بزرگ آدمی تھے بڑے، تیرا جال جو ہے وہ کس پر کارگر نہیں ہوتا، تیرے جال میں کون نہیں پھنستا؟ ایسے لوگ تجھ سے بچ جاتے ہیں۔ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ۔ یہ ایک بڑے میاں ٹائپ کے بندے تھے، بوڑھی عمر میں، وہ سوچ کہاں کر رہے تھے یا تانا بانا بول رہے تھے۔ ایک ایسے بولنا پڑتا ہے اور ایک ایسے بولنا پڑتا ہے، اور اتنا نازک کام ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی اگر ٹوٹ جائے شروع سے کام کرنا پڑتا ہے، اور جتنا طلب کام ہوتا ہے تو وہ کام میں مصروف۔ شیطان ان کے پاس لے گئے اور شیطان نے گدھے کی شکل اختیار کر، گدھا بن گئے، اور وہ بزرگ جیسے کھانا بول کے ادھر پلٹتے تو وہ گدھا آتا اور اس کو جو ہے کھاتا، توڑ پھوڑ کر دیتا۔ اب وہ بزرگ پلٹ کے دیکھتے کہ کیا ہوا، گدھے نے یہاں کر کہتے ہی نہ لیتا، چہرے پہ بل بھی نہیں آتا، پھر دوبارہ وہ کام کرتا، پھر پلٹتے پھر کرتا، پھر پلٹتے پھر کرتا، 3 دفعہ ایسے کیا۔ اس کے بعد ہم سے چلا گیا، پھر اسے کہنے لگا دیکھو ایسے بندے ہیں، پھر بھی کوشش کی اس کو پریشان کر کے شیطان بنانے کی وجہ، جب غصے میں آئے مجھے پتھر اٹھا کے مارے، گالی دے دے، پیش میں آ جائے، تمہارا بھی نہیں پڑ رہا ہے، انا للہ پڑھ رہا ہے دوبارہ بن رہا ہے، انا للہ پڑھ رہا ہے دوبارہ بن رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر میری کوئی چال نہیں چل سکتی۔ یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تجلیات حقانیہ والا سبق کرنے کے بعد۔ یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت پہ ہونا،
نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بیس اور بنیاد ہے. نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ایک خوابوں میں نہیں ہے، دوسرا سبب نہیں مل سکتا اس کو 11واں سب آگے پیچھے ایسی بات ترقی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی مرضی پر ناصر رہنا. فرماتے ہیں کہ ہم بھی مجھ کو عزیز ہے جو تیری ہی دی ہوئی چیز ہے. اور ہم یہ اگر ملا تو کہاں سے ملا؟ ہمارے پاس کا ملا. یہ کوئی مسئلہ نہ ہجر اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے، یاد اس حال کر کے وہ حال اچھا ہے. دوری ہے تو لوگ اچھی ہے، غربت ہے تو لوگ اچھی. دیکھنا یہ ہے اللہ نے جس حال پہ رکھا ہے اس حال میں خوش ہوں کہ نہیں. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں جو انسان کو مل سکے، یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. اس سے بڑی کوئی نعمت. صحابہ کرام کو جو نعمت ملی دنیا میں، سب سے بڑی نعمت دنیا میں جو ہمیں ملی وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا میں کوئی کڑوا حصہ بھی آ جائے تو انسان اس پر بھی راضی ہے. یعنی اللہ پاک ہمارے ساتھ جو فیصلہ کرے اس میں اگر ہماری مرضی کے خلاف طبیعت سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو خوشی خوشی اس کو چاہیے، راضی رہیں اس کو. مشہور واقعہ ہے محمود غزنوی کا ایک وزیر کا آیاس بہت مانگ میں آیا تھا، بہت جلدی خلافت نہیں رہی. جس فیلڈ کے ہے اسی لینگویج میں بات کرو جلدی سمجھ میں آ. دیر سے آیا تھا، بہت منظور نظر ہو گیا، قریبی ہو گیا بادشاہ، حسد کرنے لگے لوگ. یہی واقعات ہے اس کے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بادشاہ نے امتحان لیا سب کا بتانے کے لیے سب کو کہ ایاز میں اور تم میں کیا تھا. کڑوی جو ہے وہ ککڑیاں منگوائی، کھیرا کے ہوتے ہیں کڑوے کڑوے کھیرے ککڑیاں وہ منگوائی. اور ایک کو کہا کہ کانٹو اور سب کو ایک ایک پاش جو ہے وہ دے دو. پاش ہے اصل ہم لوگ شاخ بولتے ہیں. ہم لوگ کیا ہے اصل میں جیسے چاہے ویسے اردو کو استعمال کریں. ہر علاقے کے اعتبار سے ہم اردو کے ساتھ قسمت ریزی کرتے. یہ لفظ جو ہے اچھا نہیں لگے گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زبانوں کو اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی مرضی کے اعتبار سے استعمال کرنا. یہ زبانوں کی قسمت ریزی. اس زبان کا جو لفظ جیسے استعمال ہوتا ہے ویسے استعمال کرو. آج کو ساتھ مناتے تو ایک پانچ جو ہے اس نے کاٹی ہو سب کو. کوئی کڑوی تھی کہ ایک زبان پہ رکھا اور اردو پہ رکھے. اب ایک دوسری کٹوایا بادشاہ، لوگ سمجھے اچھی ہو اور وہ اس کو ہی دیا خاص طور پر ایاز. وہ پوری کاش کھا گئے. اب جو کاٹنے والا تھا اس نے اور ایک کاٹی تو وہ بھی پورا کھا. بادشاہ لے کر بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے ایاز، بڑی میٹھی والی تمہیں مل گئی ہے، تمہاری قسمت اچھی ہے. سب کو کڑوی ملی، تمہیں بہت میٹھی مل گئی تو خوشی خوشی کھا رہے. جاؤ ذرا ہم کی جگہ دھیان ہوا امتحان کے طریقہ بڑے سے منگنا نہیں لینا. کبھی اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کس کو کہاں نیچے دکھانا. اب اس کو پورے وزیروں کو نیچے دکھانا تھا. بادشاہ سب سمجھ رہا ہے، اس کو پہلے سے بتائیں گے یہ بھی کڑوی. اس نے کہا بابا ذرا ہم دے. اب جو اس نے لیا اور زبان پہ رکھا تو ایک دم سے اس کا چہرہ بدلا، پیشانی پہ بل پڑے. اس نے دو کیا اور کیا مسئلہ ہے تمہارا.
اس نے کہا بادشاہ سلام، میں نے بھی جب پہلا ٹکڑا زبان پر رکھا تو اندر سے میری کیفیت بھی عجیب ہو، اتنی کڑوی کیسے کھاؤں؟ لیکن آج خیال آیا کہ جن ہاتھوں سے اب تک میٹھے میٹھے پھل بے شمار کھائی، کئی قیمتی اچھی چیزیں جن ہاتھوں سے ملی، انہیں ہاتھوں سے اگر آج ایک دفعہ کڑوی ٹکڑی ملی تو کون سا مسئلہ کھڑا ہو گیا میں کھانے؟ یہ ناشکری ہوگی ان ہاتھوں کہ اب تک کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھا اور ایک کڑوی ٹکڑی ملی تو اسے تھوک دیا، اس لیے آ گئے۔ تو اب محمود نے تمام وزیروں کو دیکھا، جواب تو نہیں مل گیا۔ تو ایسے اللہ پاک ہمیشہ مٹھائیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اچھی چیزیں دیتے ہیں، کبھی کچھ کڑوی کروا کر دیتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہماری کسی مصلحت کے تحت دے رہے ہوں گے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ سے راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جیسے چلا رہے ہیں ویسے چلو، خوشی خوشی۔ شیطان جو ہے ایسے وقتوں میں آ کر پٹی پڑا، دیکھو ہمارے سارے رشتے دار اچھے ہیں، سارے دوست احباب اچھے ہیں، تم ہی پریشان، کیوں آئی تم پر یہ مصیبت؟ تم پر ہی کیوں آنا تھا؟ تم نے تو کوئی ایسا بڑا گناہ بھی تو نہیں کیا، تم پہ یہ مصیبت آئی؟ ایسے پٹی پڑا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کو ایک ہی جواب ہے، وہ جواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور وہی بندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے نا تو اسے کئی نعمتیں اپنی زندگی میں ایسی نظر آئیں گی تو صرف اس کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن شیطان ان نعمتوں کی طرف سے اس کی نگاہوں کو اوجھل کرتا اور پریشانیاں دکھاتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ جب پوچھیں کسی موقع پر تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، یہ تو بہت آسان ہے جاننا کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہوں یا نہیں، بہت آسان ہے۔ آپ پوچھنے والوں سے یہ کہیے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر تم خود مجھ سے راضی ہو تو یہ دلیل ہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تم راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ اگر تم کو شکایت ہو رہی ہو تو یہ سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہوں، اسی لیے تم کو مجھ سے شکایت ہو۔ نبی علیہ السلام نے اگر مگر کے لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ اگر مگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یوں کہو قدر اللہ ما شاء وفعل، جو اللہ نے چاہا وہی کیا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ سوچو ذرا، ہمیں کم از کم اتنا تو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، کم از کم اتنا کہ ہم اپنی زبان سے کہہ سکیں کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے اور ہم یہ کہتے بیٹھے کہ ارے ایسے کر لینا تھا، اسٹیپ ہو گئی مجھ سے، ذرے سے موقع نکل گیا ہاتھ سے، میں نے فلاں غلطی کر لی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ تو یہ ہو کر رہتا۔ کیا مطلب کہ سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تھا، نعوذ باللہ اللہ پاک کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے،
آپ سے مسٹیک ہو گئی، آپ اگر جاتے تو کام بن جاتا، آپ نہیں گئے کام نہیں کرتا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ والی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ اتنے لوگ ہیں ہم میں سے پڑھے لکھے قابل، سبب سے موت کو جوڑتے ہیں، سبب سے موت کو جوڑتے ہیں۔ گھر سے نکلنے ہی نہیں تھا، کس نے کہا تھا نکلنے کے لیے؟ باہر نکلے کورونا لے پڑ گیا، اتنوں نے یہ جملہ کہا۔ احتیاط اپنی جگہ کی، جو ہدایتیں جو گائیڈ لائن تھی ان دنوں وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک مومن اگر یہ کہے کہ گھر سے نکل کے غلطی کی، گھر سے نکلنے کی وجہ سے کورونا ان کو ہوا، اس پر ایمان ہے بھائی، کورونا پر ایمان۔ اس کو کورونا کے ذریعے اللہ کو مارنا تھا، اللہ نے اس سے گھر سے باہر نکالا، سبب بنایا۔ موت پہلے مقدر ہوتی ہے، اس کے لیے سبب بعد میں بنایا جاتا ہے۔ مشہور ہے، سند نہیں مشہور ہے ایسے ہی کہ ملک الموت جو ہے جب چاہے جس وقت چاہے جہاں تہاں کسی کو بھی گرفتار کر لیتے۔ لوگوں کو شکایت ہونے لگی کہ کیا طریقہ ہے، بیل بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، وہ سارے لے کے چلے مجھے ان کی میں اپنی کون پراپرٹی شکایت ہونے لگی، لوگوں کو بڑا مزہ کہنے لگے ملک الموت۔ انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ ہم کا گھر لیا کرے، آپ بتائیں ملک الموت، مجھے تو میں کیا مسئلہ ہے، آپ کا حکم ہوتا ہے غلام کو اٹھا کے لے کے آؤ، جا کے اٹھا کے لاتا ہوں، لوگ مجھے کڈنیپر سمجھ رہے، ارے بس میں آپ کے اشارے پہ کام کرتا ہوں، لوگ مجھے ہی سب کچھ سمجھ رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم پر بلا نہیں آئے گی، ہم سبب بنا دیتے۔ تو کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی ہارٹ اٹیک میں، کوئی کینسر میں، کوئی فلاں میں، کوئی فلاں میں، کوئی فلاں میں، تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے مر گئے، اس وجہ سے مر گئے، بیچارے ملک الموت بچ گئے۔ مشہور ہے سبب جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے، موت پہلے طے شدہ ہے۔ احتیاطی تدبیریں اپنی جگہ پر، لیکن احتیاطی تدبیر اختیار اس لیے کرنا ہے کہ سنت ہے، اس لیے نہیں کہ احتیاط کروں گا تو موت نہیں آئے گی۔ کس نے کہا انما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، احتیاط کے ہزار خانوں میں رہو، مضبوط دلوں میں رہو، مضبوط حصار میں رہو، موت اگر آنا ہے تو اندر رہے، تو اگر مگر نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں رضا بالقضا کے تین پہلو، بندہ اس بات پر راضی رہے کہ اللہ اس کے رب ہے، اس بات پر خوشی محسوس ہو کہ ہم ایسے پروردگار کے بندے ہیں جو اپنی ذاتوں سے بات میں یکتا اور کامل ہے اور ہر نقصان اور خیر سے بری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس سے بڑی عزت ہمیں اور کیا مل سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا دیا۔ دوسری بات، بندہ اس بات پر راضی رہے کہ نبی علیہ السلام اس کے پیغمبر ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ نور دل کا اترتا ہے اور نبوی کیفیات زندگی میں داخل ہوتی ہیں تو قلب میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ کا لاکھ کروڑ شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا۔ تیسری بات، بندہ اس بات پر راضی اور خوش رہے کہ اسلام اس کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے تو صرف اسلام ہے، بقیہ کسی بھی طریقے کو دین نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں تو دین لفظ
جو عربی کا ہے اس کے معنی قریب میں کیا ہے، لیکن اللہ نے دین کو خاص کر دیا اسلام کے ساتھ، اس لیے کسی بھی دوسرے مذہب کو دین نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی غیر اسلامی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو دین مانے اور چاہے کہ وہی دین اسے مل جائے فلن یقبل منہ، تو اس سے اس مذہب کو اس طریقے کو بحیثیت دین کے قبول نہیں کیا جائے، ایک دوسرے کا اسلام تو خوشی ہو اس کو کہ اسلام اس کا دین ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہو کہ کتنا اچھا طریقہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، دوسروں کے یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، کتنا اللہ کا احسان۔ ایسے سوچے گا تو رضانی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہاں سے بزرگان دین نے ایک نقطہ بتایا، تجربہ بھی ہے اس کا، کہ رب کا چاہے جتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے، چاہے جتنی بڑی مصیبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ ایک بار پڑھو، دو بار پڑھو، تین بار پڑھو، ایسا سکون ملے گا واللہ العظیم کہ آپ کو بتاؤ غم ہلکا کرنے کا مستحق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص جس نے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اسلام کو ایمان کر اور نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان کر، وہ سالکین کو اپنے اندر نظام کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ تمہارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو، اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ میرے پاس تو الحمدللہ یہ ہے، قرآن کے پاس تو یہ بھی، یعنی کہ اوپر والوں کو دیکھو۔ اگر دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہم بے نمازی کے بے نمازی ہے۔ میں تو 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ایسا اوپر والے کو دیکھنا۔ سال بھر میں ایک تہجد بھی نصیب نہیں ہوتی مجھے، وہ دیکھو بیچارہ روزانہ تہجد پڑھنا مشکل ہے۔ اوپر دیکھنا نیچے، اور دنیا میں نیچے والوں کو۔ ہمارا دنیا میں اکیلا آنا اور دنیا سے اکیلا جانا، دنیا میں اکیلا آنا اور دنیا سے اکیلا جانا یہ بتاتا ہے کہ تم کسی سے بھی اپنے کو کمپیئر نہ کرو، نہ کسی دوسرے کو اپنے سے کمپیئر کرو۔ اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی دھرنی کہتے ہیں۔ جب آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کو اپنا دیکھنا ہے، دوسروں سے کمپیئر ہی کیوں کرتے ہو؟ وہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے زیادہ ہے، مجھ سے بڑا ہوا ہے، بولا رہنے دو، اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم نے روزی تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کا درجہ بڑھانا، کسی کا درجہ گھٹانا، ہم مالک ہیں، ہماری غرض تو کیوں پریشان ہو رہے بلا وجہ؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر، جو تھوڑے کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ آپ سمجھیں کہ جیب میں 5000 روپے بھی ہے نا، 5 لاکھ آنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا، تو جو بندہ 5000 کے الحمدللہ نہیں کہتا وہ 5 لاکھ پہ بھی ہرگز نہیں کہے گا۔ لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر، ہر حال میں راضی رہنا،
اللہ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کر دی، برسات لگا دی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تم پر۔ ایک مفسر ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو انسان کے پاس کہنے کے لیے کچھ چھوڑی نہیں، کچھ نہیں بچا۔ علیکم میں اللہ نے اس شخص کو بھی مخاطب کیا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی کا ٹکڑا نہ ہو، پہننے کو کپڑے کے نام پر ایک کہتے ہیں چیری نہ ہو، اس کو بھی خطاب کیا ہے۔ بس علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بڑا عابد، بڑا صالح 50 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ نے وقت کے ایک نبی کے ذریعے اسے پیغام پہنچایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا پیغام پہنچایا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو عابد صاحب کہنے لگے صرف عابد ہوگا نہ تو یہ گڑبڑ کرے گا، جس کو معراج میں گئے تھے عابد صاحب کر لے پرسوں سنا ہے سنا ہے نا، ایک ہی کی معراج بھول گئے آپ لوگ، 14 سال کی معراج کو کیا جا رہا ہو۔ تو عابد ہوتے ہیں صرف عابد، عبادت سے مطلب ہے علم نہیں چاہیے، نہیں علم کی کیا ضرورت ہے، صرف عبادت کرو۔ مطلب عاملوں کی دلیل کہتے ہیں اللہ نے جتنا تو انسانوں کو صرف عبادت کے لیے کرتا ہے، علم کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں لیعبدون کا مطلب لیعرفون، کہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، اور معرفت علم کے بغیر ممکن ہے، علم کے بغیر معرفت کا کوئی سوال ہی نہیں لگا ہوا۔ تو جب اس کو خبر ملی کہ اللہ نے معاف کر دیا، کہنے لگا اس بات کی معافی، مجھے تو کوئی گناہ بھی آتی، کہنے لگا اس بات کی معافی، مجھے تو کوئی گناہ ہی آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کی ایک نس کو حکم دیا کہ تھوڑا سا ہلکا، اللہ پاک جو ہے پکڑنا ایسے نیچے پکڑنے والے کرتے ہیں ایسے ایسے، تو اللہ پاک کو اس سے بھی باریک معاملہ ہوتا ہے، تو نس کو حکم دیا تھوڑا سا آپ کس ہو جائے، نس سے مس نہ ہونا کہتے ہیں، نس سے مس نہ ہونا، تو نس سے مس ہونا، تو اللہ نے نس سے کہا کہ تھوڑا کس ہو جائے، زیادہ مس مت ہو، تھوڑا کس ہو جائے، تو وہ نس جو ہے تھوڑا سا کس ہو۔ اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، جب اللہ کے رنگ چڑھ جاتی ہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور نس کو جب اللہ نے حکم دیا تو اس کی نیند لی، پریشان ہو گیا، فرض نماز کے نامے پڑھ کے روزی کی نماز، کچھ دیر بعد سکون ہوا، نیند لگی، خواب میں اسے کہا گیا کہ تمہارا رب فرماتا ہے 50 سال تک اپنی گردن کی صرف ایک نس سے جو سکون پاتے رہے نا، تو 50 سال کی عبادت اس کا بدلہ نہیں بن سکتی، 50 سال کی عبادت اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ کہ میں ابھی دنیا رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے دریافت کیا تیری مجھ پر کم سے کم نعمت کیا، میں اللہ سے پوچھا پیغمبر داؤد علیہ السلام نے کہ آپ کی کم سے کم نعمت مجھ پر کیا ہے؟ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ داؤد ذرا سانس لو، تو انہوں نے سانس لی، تو اللہ نے فرمایا کہ میری تم پر کم سے کم نعمت، سانس لیے ابھی تو کم سے کم نعمت۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ پاک آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب دینے پر آ جائیں تو ظالم نہیں ہوں گے، نبی علیہ السلام کو کرنا ظالم نہیں ہوں گے، پوری کی پوری انسانیت سے جہنم کو بھر دیں پھر بھی اللہ ظالم نہیں۔
ہمیں نماز دے تو ان کا فضل ہے بس، ورنہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، تلاوتیں، فلاں کیا حیثیت۔ مان لو ایک آدمی ہے لکھپتی، مسپتی لکھپتی، ارب پتی کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ حیثیت ہے۔ اور کھرب پتی کے تو جوتیوں میں لے کر جائے، اور محلے میں کون ہے وہ؟ لکھپتی۔ ارے ان کے یہاں ہمیشہ لاکھوں رہے، لیکن اس سے آگے کی نظر مکھی مچھر۔ تو دنیا کے جو انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو اللہ پاک کا سوچو کیا حیثیت ہے۔ ہماری ساری کی ساری نمازیں، ساری کی ساری تلاوتیں، سارے کے سارے روزے اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، کیا چیز ہے؟ ہمارے 30 دن کے روزے، ایک روزے کو مان کے 1 کروڑ روپے کا، 30 کروڑ اللہ کو بولیں یار 30 کروڑ یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے، اللہ بولیں کیا ہے 30 کروڑ؟ پوری دنیا کی حیثیت جو ہے مچھر کے پر کے برابر ہے، کس چیز کے 30 کروڑ؟ ارب پتی آپ ہی بولے گا 30 کروڑ کیا مطلب 30 کروڑ؟ اللہ کو ہم کیسے کہیں گے 30 کروڑ؟ مثال سے سمجھایا جاتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کا ناش کریں گے، اپنی عبادتوں کو مسئلے نبی علیہ السلام نے یہ تو پڑھا ہے کہ استغفر میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہماری عبادتیں اس کی شان سے بہت نیچے۔ یہیں سے وہ حدیث مبارکہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے بلبوتے پر نجات نہیں پائے گا الا یہ کہ اللہ پاک فضل فرماتے تو فوراً اسلامی نے پوچھا بولا انت یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ کا بھی معاملہ سے آپ بھی اپنے بلبوتے پر نجات نہیں پائیں، آپ کو بھی اللہ کا فضل چاہیے؟ واللہ انا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی میرے ساتھ بھی اللہ کا فضل ہی ہوں۔ اتنے لمبے عرصے تک نبی علیہ السلام مقام محمود میں سجدے میں سر رکھ کر روتے رہیں گے اللہ کے سامنے، لمبا عرصہ گزرے گا، اللہ ہی اتنا فرمائیں گے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر آپ نے فرمایا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں اپنے رب سے کیا کیا کہوں گا، کیسی کیسی تعریفیں کروں گا، اللہ خود میرے قلب میں اتنا فرمائیں گے۔ عرصہ گزرنے کے بعد میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، خطاب شاہانہ۔ اسے اردو میں حدیث اگر سمجھانا چاہے آپ کو، ایک آدمی گھنٹوں ہو جاتے کسی کے سامنے کھڑا ہے، دستے سوال دراز کر کے، سوالیہ نشان کر کے، کافی وقت گزرنے کے بعد وہ سر اٹھائے گے، جی فرمائیے کون ہے، کیا بات ہے، اندر سمجھ لیں شاہی اللہ رہیں گے اسے، خدا کی قسم اللہ پاک دنیا میں اپنا اللہ ہونا نہیں بتاتی، اگر بتائے گا کورونا کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ، کچھ بھی نتھنگ کہہ سکتے ہیں، وہ حیثیت ہی نہیں اس کی۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بتا دے نا میں اللہ ہوں، دنیا نہیں رہے، قیامت میں بتائیں گے اللہ، سارے فرعون اکٹھے ہوں گے نا، سارے نمرود، سارے شداد، سارے خبیث سب اکٹھے ہوں گے تو اللہ آپ کو آئے گا جناب، اسے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج بولو کس کی بادشاہت ہے، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا نمرود، اسے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے اس جلال کو ختم کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت ہوگی وہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اللہ کی اس کیفیت کو ختم فرمائیں گے، اور وہ بھی
یہ اللہ کے کرم پر ہی منحصر ہو. اب اللہ پاک اس وقت جو ہے پاور دیں گے نبی علیہ السلام. اس وقت فرمائیں کہ ارفع رأسک یا محمد. اب پاور مل رہا ہے. اس سے پہلے تک اللہ پاک ون اینڈ اونلی ون ہے، سارے سب میں ہے. اس وقت اللہ کی زبان سے یہ نکل رہا ہے ارفع رأسک یا محمد، جب اللہ پاک نبی علیہ السلام کو طاقت دے رہے. کیا طاقت دے رہے؟ سل تعطیٰ واشفع تشفع. مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے. اب اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے. یہ جو عرصہ گزرے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. خدا کی قسم سب ترین گرمی میں جلتے ہوئے فرش پر ہمارے لیے 2 سیکنڈ مصیبت بن جاتے نا، ایسے ہزاروں گھنٹے گزریں گے وہاں پر. تب جا کے اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت ملے گی نبی علیہ السلام کو. اسی لیے محبوب نے فرمایا کہ ہر اذان کے بعد دعا پڑھو اور اس میں یہ دعا کرو وَبَعَثْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. کہ اے اللہ نبی علیہ السلام کو اس مقام محمود میں ضرور بھیجیے جس مقام محمود کا آپ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے. انک لا تخلف الميعاد. آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے. یہ ہر امتی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے تم یہ دعا کرو نا. مجھے کی اگر نجات چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو، میں مقام محمود میں جا کے تمہارا کام بنا سکوں. ہم نے تو اللہ کو سمجھا ہی کہ اللہ ہے وہ اتنی آسانی سے گندے موبائل کو ہاتھ میں لے کر گندگی کی طرف دیکھتے ہوئے اتنی چھٹائی سے بے حیائی سے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم. اتنا چلانا ہوگا. اسی لیے اکثر سوچتا بھی ہے، کہتا بھی ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں الحلیم سب پر بھاری. ان کی شان حلم ہے جو ہم بچے ہوئے سب کچھ دیکھ کر جان کر برداشت کیا. الحلیم کہتے ہیں اسی طرح سب کچھ دیکھ کر جان کر برداشت. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ کر رہے اللہ پاک ہمارے ساتھ. کر رہے اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم غفور الرحیم ہونے سے نہیں بچے ہوئے ہیں، صرف ٹھیک سے بھی بچے ہوئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ ٹھیک اگر پیریڈ ختم ہو جائے گا اچانک پکڑے گا نا تو پھر نانی دادی پردادی سب یاد آئے گا. وہ پکڑ نہیں ہو رہی اللہ کی، اس لیے غفور الرحیم میں آ رہا ہے. چنانچہ بندوں کے اعمال خدا کی کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کا خوب شکریہ ادا کیا، خوب شکریہ ادا کیا، خوب شکریہ ادا کیا. آخر میں کہا کہ اللہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں آپ کا شکر ادا کرنے سے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ الآن شکرت. موسیٰ اب تم نے شکریہ ادا کیا. یہ لوگ کہا کہ میں نہیں کر سکتا شکریہ آپ کا، اب شکریہ ادا کیا. یہ ہے اللہ. آپ کے سامنے یہی کہیے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو تو خوش ہوتے ہیں. ذرا سا دکھایا پھر اللہ کو جلانا چاہتا ہے. جو بندہ میں کرتا ہے اللہ پاک پھر اس کی برابر ہے. فرعون نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا اس نے، لیکن پکڑ کر لائی انا ربکم الاعلی کہتے ہیں فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. اللہ نے فوراً پکڑا. انا ربکم الاعلی کہتا ہے. معصوموں کو قتل کیا، برداشت کیا میں نے، عورتوں کی عزتیں برباد کی، برداشت کیا، اسلام کیا، برداشت کیا، انبیاء کے ساتھ بےحرمتی کی، برداشت کیا، دنیا کر لیا، برداشت کیا. انا ربکم الاعلی میرے سر پہ سوال تو اللہ نے بتایا.
ہو گیا ہے پہلے مجلس کتنے دن ہو گئے آئے ہوئے 20 دن ہو گئے، اس سے 23 شب ہے نا، 2 دن پورے ہو گئے، 2 دنوں میں 24 48 منٹ 48 گھنٹوں کا 5% کتنا ہوگا؟ سر کا لے آئے گا 48 گھنٹوں کا 5%، 2.4 مطلب 2 گھنٹے 40 منٹ، کل 48 گھنٹوں میں آپ میں سے کتنے حضرات نے 2 گھنٹے 40 منٹ کا مراقبہ کیا؟ 2 گھنٹے 40 منٹ 48 گھنٹوں کا مراقبہ، لمبے ہاتھ اٹھاؤ پورے، اس میں تو دکھانا چاہیے جو لوگ 48 گھنٹوں سے یہاں پر ہیں پورے 2 گھنٹے 40 منٹ مراقبہ کرنے والے کتنے ہیں؟ دیکھو ماشاء اللہ 150 لوگ، 51 لوگ تو اس نسبت پر آئے ہوئے لوگ کیا دیکھا سنا جا دیکھا، اور ہاتھ کتنے اٹھے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل سے 25 ہوں کے اندر، 25 سے 30 زیادہ ہے، 30 سے 40 40 سے 50 70 لوگ، تب بھی کیا پرسنٹیج ہے بتاؤ؟ چھوڑ دو 151 لوگوں میں 70 لوگ، 2 گھنٹے 40 منٹ تو میرے ہوتے ہوتے کا 5%، جب کہ ہونا ہی چاہیے تھا پہلے دن کے 2 گھنٹے 40 منٹ کم سے کم، دوسرے دن کے 2 گھنٹے 40 منٹ کم سے کم، 2 دن کے 2 گھنٹے 40 منٹ میں 70 لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مراقبے میں دل نہیں لگتا، منصیت نہیں ہوئی مراقبے سے، سلوک نقشبندیہ طے کرنے والا اور مراقبے سے مناسبت نہیں ہے، وہ کبھی اپنے آپ پہ ہنسے اور کبھی اپنے آپ پہ روئے، ہنسے اس لیے کہ اپنا مذاق اڑائے اور روئے اس لیے کہ کیا حالت مراقبہ نصیب نہیں ہو۔ مراقبہ کیجیے یہاں پر جتنے بھی دن کے لیے آپ ہیں، 8 دن 9 دن جو بھی رہ گئے، اچھا مراقبہ کیجیے، لمبا مراقبہ، مراقبے میں جان آنا چاہیے، مراقبے میں جتنی جان پڑے گی اتنا آپ گناہوں سے بچنے کے قابل بنو گے، اور اسی قدر آپ کے اندر عبادتوں کا شوق و ذوق پیدا ہوگا، اسی قدر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب کل یا پرسوں پوچھے تو دیکھتے ہیں کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور وہ بھی روزانہ کے 2 گھنٹے کے اعتبار سے کم سے کم۔ ہم نے تو پورا 1 گھنٹہ کیا ہوا ہے نا 12 سے 1، اس کے باوجود بھی مراقبہ نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 12 سے 1 میں اور اثر سے مغرب تک ہے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ساتھ کر رہے ہو مراقبہ، تو پھر ہاتھ کیوں نہیں ہوئے؟ 12 سے 1 اور اثر سے مغرب کے لمبے ہفتے کے باوجود چاہیے آپ بولیں گے چائے پینا ہے یا باقی باتیں بات میں چاہیے خواتین میں مجلس ہوگی، یعنی یہیں سے بیان ہوں گا، آن لائن بھی ہوں گا، اور یہاں جو لوگ حاضر ہیں ان سے بیان رہے گا 12 سے 1:30۔
اپنے گھر کے خواتین وغیرہ کو اطلاع کر دیں. 12 سے 1:30 بجے کے درمیان میں حضرت والا کا خطاب خواتین سے ہوگا. پتہ نہیں سمجھ میں نہیں جا رہا. روزانہ تو بھی بیٹھے جا رہا تھوڑی دیر ایسا مانڈی ڈال کے تو بالکل نہیں بیٹھ جا رہا. لگا لیتا ہوں اس ناراض کرتے بار بار حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نہ کرے باتیں نہ کرے پھر ہماری شروع ہو جاتی ہے. حضرت یہاں سے اٹھ کے یہ شروع ہو جاتا ہے. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب بننے والی چیز ہے. اس کے حوالے بند کرے بھائی باہر جائیے, باہر سے سیکھتے جائیے, سارے خاموش ہو جائیے ذرا.
پاکستان کے